السلام علیکم۔ ابو جہل اس ملعون کا نام ہے جس نے اپنی ساری زندگی اسلام کو کمزور و ناپید کرنے میں غارت کر دی۔ یہی وہ بدذات و بدکار تھا جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ سخت و سست کہتا رہتا تھا۔ وہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان بد کے نشتر لگاتا رہتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیت دینے سے بھی باز نہ آتا۔ ایک دن ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں یہی شقی یعنی ابو جہل مل گیا۔ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر طنزیہ کہا لگایا اور دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر فکر چست کرنے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر و استقلال کے پیکر تھے، کبھی کسی کافر کو بھی سخت و سست نہ فرماتے نہ بد دعا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ خدا پر چھوڑ کر مسجد حرم کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو جہل کعبہ کی طرف نکل گیا، لیکن یہ تمام کارروائی عبداللہ بن جدمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مروہ کی ایک لونڈی نے جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے سے بیان کر دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو آگ بگولا ہوئے اور تیر و کمان اٹھائے اور ابو جہل کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ قریش کے ایک جماعت میں بیٹا خوشگپیوں میں مشغول تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس بدبخت کے بال پکڑ کر گھسیٹا اور انتہائی غصے میں برا بلا کہا اور مزید فرمانے لگے، کم بخت، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت و سست کلمات سنایا کرتا ہے، حالانکہ میں ان کا چچا ہوں۔ بعض لوگوں نے چاہا کہ وہ ابو جہل کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے عتاب سے نجات دلائیں، لیکن ابو جہل نے انہیں منع کر دیا کیونکہ وہ ان کے جاہ و جلال سے اچھی طرح واقف تھا کہ اگر اہل جلسہ نے مداخلت کی تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نے تمام لوگوں کو منع کرتے ہوئے کہا، تم لوگ اس سے پریشان خاطر نہ ہو، میں نے ان کے بھتیجے محمد کو آج ہی سخت و سست کلمات سنائے ہیں، حمزہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، وہ اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابن حضرت عبد المطلب سیدھے برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے میرے برادر زادے، کیا تم اس سے خوش نہیں ہوئے کہ میں نے تمہارے دشمن ابو جہل کو ابھی نہایت ذلیل کیا ہے؟ رہبر کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب آپ دین اسلام میں آ جائیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب خطیب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے یہ الفاظ سنے تو فوراً عرض کیا، میں نے دین اسلام قبول کر لیا اور اس مذہب پر تا حیات قائم رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔